اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم سامعین کرام و ناظرین اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اس سے پہلے پروگرام کیا ہے جگر گوشہ رسول، دختر رسول اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی یوم پیدائش کے، یوم ولادت کے حوالے سے پہلا پروگرام کر چکے ہیں۔ یہ دوسرا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں روایت کے مطابق تمام اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے وقت سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے اور واپسی پر سب سے پہلے حضرت فاطمہ ہی سے ملاقات فرماتے۔ یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے دنیا سے روانگی کی خبر دے کر اور ساتھ ہی سب سے پہلے آخری جہاں میں آپ ہی سے سب سے پہلے ملاقات ہونے کی بتا کر جاری رکھی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وصال سے پہلے آپ نے حضرت فاطمہ کو بتایا کہ آپ نے اس دنیا سے روانگی کا، اور پھر ساتھ ہی حضرت فاطمہ جب پریشان ہوئی رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں بھی سب سے پہلے ملاقات تمہارے ساتھ میری ملاقات ہوگی۔ اور وہ اس کے بعد پھر غالباً 6 ماہ کے بعد تواری حکمت آپ کا حضرت فاطمہ کا وصال ہو گیا۔ اچھا، دنیا کی ممتاز خواتین میں اعلیٰ ترین مقام، یہ بھی حضرت فاطمہ کی فضیلت ہے کہ اسلام کے آپ جنت کے نوجوانوں کی سرداروں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والدہ ماجدہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بھی آپ ہی سے شروع ہوتی ہے۔ مرد کی بجائے کسی خاتون کا نسل کا ذریعہ ہونا بھی دنیا کا واحد تابندہ اور درخشندہ مثال ہے جو آپ کے نصیب میں ہے۔ یعنی عورت سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کی ابتدا حضرت فاطمہ سے ہوتی ہے۔ یہ منفرد اعزاز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے نہایت محبت و شفقت کا سلوک اور رکھا۔ اس اسلام کا وہ روشن چہرہ آشکار ہوا جس نے ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہلے بتا چکے ہیں بیٹیوں کو باعث عار سمجھا جاتا تھا اور انہیں زندہ درگور کرنے کی رسمات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سے چہیتی بیٹی کا خوب خیال فرمایا۔ دیکھیے، جب کبھی آپ نے کہیں سب پہلے کہہ چکا ہوں سفر میں جانا ہوتا تھا، سب سے آخر میں حضرت فاطمہ ہی کو ملتے اور واپسی پر سب سے پہلے تشریف لاتے تو آپ ہی سے ملاقات فرماتے۔ اس بے مثال اور ہر درجہ شفقت پدری اور رحمت میں عورتوں کے خلاف گھٹن زا معاشرہ اور سوسائٹی میں تعلیم امت کا پہلو بھی مد نظر تھا، جس کے ذریعے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کی ذہنیت اور عام رویے کے برعکس عملی طور پر اپنی امت کو بتایا کہ صرف بیٹے اور اولاد نرینہ ہی باپ کی توجہ اور عنایت کا اور محبت کا حقدار نہیں ہوتی، بلکہ بیٹیاں بھی پدرانہ محبت و شفقت اور عزت و تکریم اور احترام میں بھائیوں کے ساتھ برابر کی شریک ہوتی ہیں، بلکہ صرف نازک طبعی طور پر کمزور ہونے کے ناطے اور نسبتاً باپ کی زیادہ توجہ کی سزاوار ہوتی ہے۔ عظیم بیٹی کے ساتھ عظیم باپ کی بے مثال محبت و شفقت اور تعظیم و توقیر، لحاظ و پاسداری کے واقعہ سے کتابیں بڑی پڑھی ہیں۔ یہ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ جب تشریف لاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان سے ملاقات فرماتے۔ یہ بیٹی کی تعظیم کا عظیم شان واقعہ ہے۔ یہ ہر والد کو، ہمارے معاشرے کے ہر والد کو اس بات کی طرف نصیحت ہے کہ بیٹی کو عزت و احترام کے ساتھ عزت و احترام کا مسئلہ رکھا جائے۔ اس سے عورت کی عزت و تکریم کی روشن دارے کا رخ متعین ہوتا ہے۔ یہ بہت عظیم مثال ہے، وہ خاص کر اس معاشرے میں جس میں پہلے بتا چکے ہیں کہ عورتوں کو نسبتاً یعنی ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا۔ معزز سامعین، یہ حقیقت ہے کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی کا اندازہ اور آپ کی شخصیت کی عکاسی اور اس سے
راہبانی کی حصول کی کوشش ہمیشہ سے ہی ہو رہی ہے اور مستقبل میں بھی تا قیامت ہوتی رہے گی۔ امت مسلمہ کی یہ ایک ایسی ضرورت ہے یا پوری دنیا کی ایک ایسی ضرورت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ مرد عورت انسانی معاشرے کے دو بنیادی ستون ہیں۔ کسی بھی معاشرے کی مکمل اصلاح تب ہی ممکن ہوتی ہے جب مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی صحیح تعلیم و تربیت اور سے آشنا رکھا جائے، اور مردوں کی اصلاح پورے معاشرے کی اصلاح کی ضامن نہیں ہو سکتی، کیونکہ عورتیں نصف انسانیت ہیں۔ عورتوں کی مکمل اصلاح عورتوں ہی سے کے ذریعے ہو سکتی ہے معاشرے کی۔ اس لیے عورتوں کی اصلاح تعلیم و تربیت کے لیے عورتیں ہی زیادہ موزوں ہیں اور مناسب ہو سکتی ہیں، اور معاشرتی اصلاح کے لیے مردوں سے زیادہ عورتوں کی تربیت ضروری ہے، اس لیے کہ بچے انہی کی گود میں پرورش پا سکتے ہیں۔ ماں کی گود میں اچھی تربیت پانے والے بچے ہمیشہ اچھے کام کرتے ہیں۔ کسی سیانے کا کہا ہے کہ مجھے تم اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ ماں کو تعلیم و تربیت کے بارے میں یہ ہے، اور ماں کی گود بچوں کے لیے اولین دستگاہ اور تربیت گاہ ہے۔ ماں اگر اچھی اور تربیت یافتہ ہوگی تو اس کے بچے بھی شائستہ مہذب ہوں گے۔ ماؤں کو بچیوں کو تعلیم دینی چاہیے، اور بچوں کی اصلاح اور تربیت سے آئندہ نسل کی اصلاح ممکن ہے۔ اس حقیقت کی روشنی میں ہمیں حضرت فاطمہ کی حیات و تعلیمات کو اجاگر کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، ہر کوشش کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تاکہ آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے خواتین کو پاک و صاف تعلیمات اور روشن اور پاکیزہ خیالات پر عمل کرنے کی ہمت اور حوصلہ ملتا رہے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم بچپن میں ہم نے دیکھا ہے مائیں بچوں کو لے کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور مائیں بچوں کے لوری دیا، رات کو سوتے وقت لوری دیا کرتی تھی، اس میں مکہ مدینہ کا ذکر کیا جاتا تھا۔ تو وہ یہ ایسی باتیں بچوں کے لاشعور میں اتر جاتی ہیں، تو ایسا بچہ یقینی طور پر معاشرے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ ہمیں آج کی نوجوان نسل کو، خاص کر ہماری جو بیٹیاں ہیں، ان کو سب کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں اس عمل کا خیال رکھنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار پر عمل کرنے کی، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و عادت طیبہ کی روشنی کو عام کرنے کی سعادت، اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔